بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عثمان ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا درزی تھے، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، تبھی میں نے ابا کے سر پر تعلیم حاصل کر لی۔ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہم 2 بہن بھائی ہی تھے۔ میری بہن بھی مجھ پر جان نچھاور کرتی۔ میری ایک نہیں بلکہ 2 مائیں تھیں، ایک میری سگی ماں اور دوسری میری بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، میرا ہر وقت خیال رکھتی، میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اتنی توجہ، اتنی محبت بہت اچھی لگتی تھی۔ میں بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، اس پہ کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ آواز دیتی تو میں 10 دفعہ جی کہتا تھا۔ ہم دونوں کا پیار مثالی تھا، پورا خاندان ہم دونوں بہن بھائیوں کی محبت کے درس اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ہمارے اکثر کزن ہم سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ میری بہن اور میں بلا کے خوبصورت تھے۔ ہم دونوں نے حسن اپنے اماں ابا سے چرایا تھا، کیونکہ میری اماں اور میرے ابا بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے پورے خاندان میں ہم دونوں بہن بھائیوں جتنا خوبصورت اور ذہین کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بڑے اکثر میری اماں اور ابا کو کہا کرتے تھے کہ ان دونوں میں جتنا پیار ہے کہیں بڑے ہو کر ایک دوسرے کے دشمن ہی نہ بن جائیں، اور ہم دونوں بہن بھائی ان کی باتوں پر کہا لگا کر ہنسا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم دونوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی، مگر جیسے ہی میں نوکری پر لگا میرے ابا اس دنیا سے چل بسے۔ میرے ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں سنبھلنے کا وقت دیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا، ہماری تو دنیا ہی دہل گئی تھی۔ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اور اس روز سے ہماری بربادی شروع ہوئی۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے، جیسے ابا سے ہی گھر میں برکت تھی۔ میں نوکری کرتا تھا، مگر وہاں بھی مجھے کچھ زیادہ کمانے کو نہ ملتا۔ میں جس جگہ نوکری کرتا تھا وہاں ایک لڑکی بھی نوکری کیا کرتی تھی جس کا نام خضرا تھا۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے اور میں اس سے اپنے گھر کے تمام حالات بتا چکا تھا۔ اس نے بھی مجھے اپنے گھر کی تمام باتیں مجھ سے شیئر کی اور مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ ابا کو دنیا سے گئے ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا۔ اماں ابھی تک سنبھل نہ پائی تھیں، گھر کے حالات بھی ناساز تھے۔ اس حالت میں اماں سے خضرا کی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر خضرا کے گھر والے بھی اس کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری بھی مجبوری تھی۔ تبھی ایک روز میں نے اماں سے جا کر خضرا کے بارے میں بات کی اور اماں کو کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری اماں تو خاموش رہیں، مگر میری بہن میرے لیے بہت خوش تھی۔ میری بہن نے مجھے مکمل طور پر اجازت دی کہ وہ دھوم دھام سے شادی کرے، اور اماں سے بھی بات کی کہ اتنے عرصے بعد اگر گھر پر کوئی خوشی آ رہی ہے تو ایسے اداس ہونے سے کیا ہوگا۔ بہن کے سمجھانے پر اماں بھی راضی ہو گئی اور 1 مہینے کے اندر میری اور خضرا کی شادی ہو گئی۔ خضرا میرے بارے میں جانتی تھی، وہ میرے گھر کی لڑکی تھی، مگر میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکے گی، اس کو میری غریبی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو میری بہن اور اماں نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ وہ بھی خوشی خوشی اماں اور بہن کے ساتھ رہنے لگی۔ میں بھی پرسکون ہو گیا کہ خضرا کی بہن اور اماں کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میری شادی کو کچھ وقت گزرا تھا کہ گھر میں عجیب سا کھچا کھچا سا ماحول رہنے لگا۔ کبھی اماں آنکھوں میں آنسو لیے ایک کونے میں بیٹھی ہوتی تو کبھی بہن مجھے اپنی اماں اور بہن کی اس حالت کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں اماں اور بہن سے پوچھتا کہ کوئی بات ہے تو وہ خاموش رہتی یا مجھے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس ابا کی یاد آ رہی ہے۔ پہل تو میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ اماں ابا کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تو میری بہن اور میری بیوی کچن میں کھڑے نہ جانے کس بات پہ بحث کر رہے تھے۔ میں ایک دم چونک گیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ میری بہن تو بہت نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی تھی، ابا کے بعد تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے کچن میں دونوں کو بحث کرتے دیکھا، جب میری بیوی میری بہن سے کھانا بنانے پر بحث کر رہی تھی اور میری بہن اس کو کھانے میں نمک مرچیں کم رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ میری بیوی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میرا بھی گھر ہے، کیا مجھے اس گھر میں کبھی اہمیت نہیں ملے گی؟ کیا میں اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں بنا سکتی؟ ہر وقت کی روک ٹوک نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جس روز سے میں اس گھر میں آئی ہوں، نہ جانے تمہاری اماں اور تمہاری بہن مجھے برداشت ہی نہیں کر رہے کہ شادی سے پہلے تمہاری اماں اور تمہاری بہن اس رشتے سے خوش نہیں تھے کیا؟ اب جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو پہلے ہی انکار کر دیتے۔ میں نے حیرانگی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے خضرا سے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ خضرا وہاں سے چلی گئی تو میں اپنی بہن کے پاس گیا اور نرمی سے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ میں نے اماں کی طبیعت کی وجہ سے بس خضرا کو کھانے میں نمک مرچ ہلکی رکھنے کا بولا تھا، مگر وہ تیکھا کھانا کھانے کی عادی تھی۔
ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे अक्सर अब घर में नोक झोंक होने लगी थी। खिजरा तो दूसरे घर से आई थी, तभी मैंने हमेशा अपनी बहन को समझाया कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पे खिजरा के साथ बहस ना किया करे। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरी खातिर मेरे घर आई है, तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको उसके मुताबिक जीने दें। मेरी बहन हमेशा खामोश हो जाती। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अचानक कंपनी को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा, जिस वजह से कंपनी बंद हो गई और मुझे मजबूरन काम छोड़ना पड़ा। अब कहीं भी मुझे मेरे मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। लोग मेहनत तो करवाना चाहते थे, मगर उसी हिसाब से मुझे मुआवजा नहीं देते थे। थक हार कर घर को चलाने के लिए मैंने अब्बा का काम शुरू कर दिया। मैं दर्जी बन गया। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोगों के कपड़े सिलाई करता था। पहले पहल तो मुझे इस सब में बहुत अजीब महसूस होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सब की आदत हो गई। मैं घर जाता तो मेरी बहन मुझसे मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात करती। पहले तो मैं इतनी कमाई कर लेता था कि अपनी बहन और अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता, मगर अब मेरी जेब मुझे इजाज़त नहीं देती थी। मैं अक्सर अपनी बहन को इनकार कर देता, मगर अपनी बीवी को इनकार नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती कि वो अपना सब कुछ मेरी खातिर छोड़ के आई है, तो क्या मैं उसको उसकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करके दे सकता। जब मैं उसको उसकी ज़रूरतें पूरी करके देता तो मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो जाती और कहती कि बीवी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, मगर बहन के लिए नहीं है। अब तो मैं भी थकने लगा था। मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती कि तुम्हारी बहन को तुम्हारा एहसास नहीं है। अपनी ख्वाहिशात का इजहार तो कर देती है, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं कि तुम कितनी मेहनत से कमाते हो। उस वक्त मुझे अपनी बीवी के अल्फाज ही अच्छे लगते थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे पूरे घर में सिर्फ मेरी बीवी को ही मेरा एहसास है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन और मेरी अम्मा के लिए मेरे दिल में बदगुमानी पैदा होने लगी। अब तो मैं अपनी बड़ी बहन को झिड़क भी दिया करता। मैं वो वक्त भूल चुका था जब मेरी बहन ने अपने पैसे भी मुझ पर लुटाए हुए थे। मैं वो वक्त फरामोश कर गया जब मेरी बहन ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपनी बहन से ही इख्तलाफ कर रहा था। ये छोटी मोटी नोक झोंक का बड़ी लड़ाइयों में बदल गई, मुझे पता ही न चला। और उस वक्त मुझे अपने घर वाले ही बुरे लग रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी को तो सिर्फ मेरा ही एहसास था। वो हमेशा मेरी फिक्र में घुलती रहती। मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करता तो वो मुझे इनकार करती, मगर मैं जानता था कि वो उसकी ज़रूरियात हैं और मुझे ही पूरी करनी है। एक रोज़ मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरा छोटा भाई मेरे घर कुछ रोज़ रहने के लिए आना चाहता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे बुला लूं। मेरे हालात तो इस तरह के ना थे कि किसी और इंसान का खर्चा उठा सकता, मगर मैंने अपनी बीवी की खातिर उसको घर पे बुलाने के लिए कह दिया। मेरी बीवी अपने भाई को घर लेकर आई और वो देखने में तो दिमागी मरीज लगता था, मगर उम्र में मुझसे भी बड़ा था। सबको यही मालूम था कि वो दिमागी मरीज है। अब वो हर वक्त घर पे ही मौजूद होता, मगर मेरी बहन उससे कतराती। मेरी बीवी मुझसे इस बात का शिकवा करती कि मेरा भाई अगर दिमागी मरीज है तो तुम्हारी बहन उससे नफरत का इजहार क्यों करती है? इसमें उसका क्या कसूर अगर वो बाकी इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता? तुम्हारी बहन को न जाने किस बात का करूर है। इस बात पर भी मैंने अपनी बड़ी बहन को बुरा भला कहा और झिड़क दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरे जहन में सिर्फ अपनी बीवी के ही अल्फाज घूम रहे थे। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो तरीके से रहना होगा, वरना वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। मेरे इस रवैये से मेरी बहन बहुत दुखी हो गई। अब वो बिल्कुल खामोश रहती और सिर्फ वक्त के वक्त बात करती। कोई काम होता तो मुझे मुखातिब करती, वरना मुझसे भी बात करना बंद कर चुकी थी। मेरी अम्मा और मेरी बहनें कमरे में बंद रहती और मेरी बीवी हमेशा मुझसे कहती रहती कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मा अब कमरे में बंद होकर यकीनन मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रचा रही हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं किसकी बात पर यकीन करूं। अपनी बहन और अम्मा को ऐसे बदइखलाकी के साथ बात करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं अपनी बीवी की बातों को भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बातों में भी एक पुख्ता यकीन था, जैसे वो जो कह रही है बिल्कुल सच है। मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं दोनों रिश्तों में इंसाफ न कर पाया, ऐसा मुझे महसूस होता था। एक रोज जब मैं शाम के वक्त घर आया तो मेरी बीवी पूरे घर में बैन डाल रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया और जल्दी से अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे शोर क्यों मचाया हुआ है? तो मेरी बीवी मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं कह रही थी ना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मा एक कमरे में बंद होकर मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रचा रहे हैं। मैंने हैरत से अम्मा और अपनी बहन की तरफ देखा, जो खामोशी से हम दोनों को ही देख रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो खिजरा कहने लगी कि तुम्हारी बहन बदकिरदार है। उसने मेरे भाई के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। अल्फाज थे या सीसा पिलाई जो मेरे कानों में उंडेली गई थी। मैंने बेयकीनी से अपनी बहन की तरफ देखा और सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ। तभी मेरी बीवी ने मुझे वो दिखाया
جس کو دیکھنے کے بعد میں دنگ رہ گیا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ تصاویر تھیں جس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میری بہن میری بیوی کے بھائی کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی، دکھ اور غصے کی حالت میں اپنی بہن کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے اپنی بہن کو بالوں سے جکڑ لیا اور اس کے چہرے پر دڑا دھڑ تھپڑ رسید کرتا رہا، جو میرے تھپڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ مگر مجھے تب بھی چین نہ ملا تو میں نے اسے پیروں کے ساتھ کچلنا شروع کر دیا۔ میری اماں دور کھڑی مسلسل چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مگر مجھے تو جیسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری بہن خاموشی سے میری مار کھا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ میری بیوی دور کھڑی ابھی بھی رو رہی تھی، جبکہ میری بیوی کا بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کی درگت بنا لی تو میری بیوی مجھے پکڑے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ بس کرو، وہ مر جائے گی۔ میں مانتی ہوں اس کا گناہ ہے، مگر جان سے مار دینا کسی بات کا حل نہیں ہوتا۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بہتر ہے کہ کوئی رشتہ دے کر اس کی شادی کر دو، عمر ہو گئی ہے، تب بھی نہ جانے ایسی حرکات کر رہی ہے۔ مگر میرے دماغ کی تو نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنی بہن، جس کو معصوم اور خاموش طبیعت سمجھتا تھا، ویسے حرکات کر سکتی ہے۔ مجھے شاید اب کی مرتبہ اپنی بیوی پر یقین نہ آتا اگر وہ مجھے تصویریں نہ دکھاتی۔ تصویروں کے بعد یقین نہ کرنا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے اپنی اماں سے کہا کہ جلد سے جلد میں اس کا رشتہ دیکھوں گا اور جیسا بھی رشتہ ملا اس کی شادی وہاں کر دوں گا۔ انہی دنوں میری پڑوسن میری بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ لائی، جو لڑکا تو بہت امیر تھا مگر ایک ایکسیڈنٹ میں وہ اپاہج ہو گیا تھا۔ میں اس رشتے کے لیے خوش اور راضی نہ تھا۔ میری بہن جیسی بھی تھی مگر مجھے اس کے لیے یہ رشتہ غیر مناسب لگا تھا۔ تبھی انکار کرنا چاہا مگر میری بیوی نے کہا کہ انکار مت کرو، تمہاری بہن جس قدر پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی اچھے گھرانے کا تو رشتہ نہیں آئے گا۔ شکر کرو کہ عزت دار گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ کیا ہوا، اس پر لڑکا اپاہج ہے تو امیر بھی تو ہے، تمہاری بہن وہاں راج کرے گی۔ کچھ روز سوچنے کے بعد جب میں نے اپنی بہن کی حرکات کے بارے میں سوچا تو میں نے پڑوسن کو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور جلد سے جلد شادی کے لیے بھی کہا۔ میری بہن کی شادی وہاں سادگی کے ساتھ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا میری بہن وہاں خوش نہیں رہے گی، کیونکہ وہ لڑکا چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ اپنے گھر یا اپنی بیوی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا تھا۔ مگر میری بہن نے وہاں بہت خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ بہن کی شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہن کے حاملہ ہوتے ہی میرا بہنوئی اس دنیا سے چل بسا اور ساری جائیداد میری بہن کے نام ہو گئی۔ مگر بہن سسرال میں نہ رہی اور دوبارہ ہمارے پاس واپس آ گئی۔ میرا رویہ اپنی بہن کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، مگر میری بیوی نہ جانے اس سے کیوں چڑ کھاتی اور اکثر مجھے کہا کرتی کہ اپنی بد کردار بہن کو پھر سے گھر لے کر آئے ہو۔ انہی دنوں میری بیوی بھی حاملہ ہو گئی تو مجھے اس کی فکر ستانے لگی کہ وہ پریشانی کی حالت میں کہیں خود کی طبیعت خراب نہ کر لے۔ اس لیے بہن کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میری بیوی کے سامنے زیادہ مت آنا، اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو سکون سے رہنا، پہلے کی طرح تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اب بھی میری بہن خاموش رہتی، کچھ نہ کہتی۔ میں جیسے کہتا ہوں وہ ویسے ہی زندگی گزارنے لگی۔ میری بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور میرے ہاں بیٹی، دونوں بچوں میں 3 مہینے کا فرق تھا۔ میری بہن بہت کمزور تھی، جبکہ میری بیوی نے بہت خوبصورت اور صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کے لیے خوش نہیں تھا، مگر میری زیادہ توجہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی طرف رہنے لگی۔ میری بہن اب بھی ایک کمرے میں بند رہتی، میری اماں ہی اس کی تمام خدمت کرتیں اور اس کی دیکھ بھال کرتیں، اس کے بچے کی پرورش بھی وہی کر رہی تھیں۔ میری بیوی اکثر اوقات مجھے کہتی کہ تم نے پہلے اپنی بد کردار بہن کو اپنے گھر میں جگہ دی، اب اس کی اولاد کو بھی اپنے گھر جگہ دے دی، نہ جانے وہ اپنی طرح کی ہی اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے گی۔ ایک سنبھالی نہیں جا رہی تھی کہ اب 2 عذاب جھیلنے ہوں گے۔ اکثر اوقات تو مجھے بھی اپنی بیوی کی باتوں پر دکھ اور افسوس ہوتا، مگر وہ جو کہتی تھی وہ حقیقت تھا۔ میرا درزی کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کپڑے سینا بھی شروع کر دیے تھے۔ گھر کا گزر بسر بھی اچھا چل رہا تھا۔ ایک شام میں گھر آیا تو میری بیوی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، جبکہ میری بہن پاس بیٹھی اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی۔ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی بہن کو جھڑک دیا کہ وہ چولہے کے پاس کھڑی کھانا بنا رہی ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی گود سے بچی کو پکڑ لو؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ چھوٹی کو مجھے پکڑا دیں اور آپ آرام سے کھانا بنا لیں، مگر بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔
اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جب سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی کہ تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے، مجھے کوئی شوق تو نہیں کہ اپنی بیٹی کو چولہے کے آگے کر دوں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ کچھ وقت کے لیے اپنا بیٹا امی کو پکڑا دو اور میری بیٹی تم پکڑ لو، مگر یہ تو کہنے لگی کہ میں اپنا بیٹا امی کو نہیں پکڑاؤں گی، وہ اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گی، اور یہ تو آپ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کا خود خیال رکھیں۔ میں نے ہر ایک ذمہ داری نہیں اٹھائی، میں ہر ایک کے بچے پالنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ اس کی کچھ نہیں لگتی؟ کیا یہ اپنی بھتیجی کو کچھ وقت کے لیے سنبھال بھی نہیں سکتی تھی؟ خدا نخواستہ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو، لیکن یہاں تو میری کسی کو فکر ہی نہیں ہے، میں اکیلے جیوں یا اکیلے مروں، کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنی بہن کو غصے سے بازو سے پکڑا اور اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری اماں چلاتی ہوئی پیچھے گئیں، مگر میں نے اب کی بار اماں کا بھی لحاظ نہ کیا اور ان سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جہاں وہ جا رہی ہے وہاں آپ بھی چلی جائیں۔ اگر میری بیوی اور میری بچی کا کسی کو خیال نہیں تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ میری اماں بھی روتے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ میری بہن خاموشی سے آنسو بہاتی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اسے وہاں سے جانے کو کہا، میری بیوی بھی میرے پیچھے خاموش کھڑی تھی۔ میری تو روح کانپ گئی جب میری بہن نے ایک نظر خضرا کی طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ خدا تمہاری بیٹی کو تم سے حساب لینے کا ذریعہ بنائے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ بے قصور کو تکلیف دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میری بہن نے مجھے بد دعائیں دی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت تو مجھے اس کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ کیسی بہن ہے اور کیسی پھپھو ہے، اپنی بھتیجی کو ہی برا بھلا کہہ رہی ہے، اسی کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ میری بیوی بین ڈالنے لگی اور میری بچی کو میرے ہاتھ سے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ زندگی کے کئی سال گزر گئے اور میری بیٹی جوان ہو گئی۔ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میں بوڑھا ہو گیا تھا، مگر میں نے درزیوں کا کام نہ چھوڑا۔ میں درزی تھا اور اب صرف دلہن کا ہی جوڑا سیتا تھا۔ میں جس دلہن کا جوڑا سیتا وہ اگلے ماہ ہی حاملہ ہو جاتی۔ اس بات سے میں مشہور ہو گیا اور دور دور سے لوگ میرے پاس کپڑے سلوانے آتے۔ میری بیٹی بھی جوان تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی کئی رشتے دیکھ چکا تھا۔ ایک روز ایک اچھے گھر کا رشتہ میرے گھر پر آیا۔ مجھے اس رشتے کی امید نہ تھی۔ وہ بہت امیر لوگ تھے اور اکلوتا بیٹا تھا۔ سب جائیداد اس لڑکے کے نام تھی اور انہوں نے میری بیٹی کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مجھے بھی وہ لڑکا پسند تھا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہو گیا۔ رشتہ دیکھتے ہی 1 مہینے کے اندر میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا دلہن کا جوڑا سیا تو وہ بھی شادی کے اگلے ماہ ہی حاملہ ہو گئی۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں خوشی کے مارے سجدے میں گر گیا۔ میرے لیے میرے جینے کی وجہ مل گئی تھی، مگر اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگے کہ نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے، جبکہ لوگ ترستے تھے کہ ان کو جلدی اولاد ہو جائے۔ اس روز سمجھ آیا کہ یہ سب نصیب کی بات ہے۔ میری بیٹی کے ہاں بچہ ہوتے ہی اس کے سسرال والوں نے اسے طلاق دلوا کر اسے گھر سے نکال دیا اور اس پہ بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ اس کا شوہر جب اسے گھر چھوڑنے آیا تو ہمارے پورے محلے میں اونچی اونچی آواز میں بینڈ ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، نہ جانے کس کی اولاد ہے اور ہمارے گھر آ گئی ہے، کوئی بھی سردار گھرانے کا لڑکا اس سے شادی نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ان کے گھر بھی نہ جائے۔ نہ جانے ماں باپ نے کیسی تربیت کی تھی جو بیٹی نے ایسے گل کھلائے۔ بیٹی ہمارے پاس رہنے لگی اور ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی، نہ جانے مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی۔ مگر میری بیوی خاموش رہتی اور وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ میری بیٹی جب مجھ سے کہتی کہ ابا مجھ سے ایسا کیا ہوا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی، تو میں افسوس اور تکلیف سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی تھی۔ یہی سب تو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک روز رات کے وقت میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا جب میں نے خضرا سے کہا کہ ہم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا آج وہی ہماری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاش اس وقت ہماری آنکھیں کھل جاتی اور حقیقت سامنے آ جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کو بہت تکلیف پہنچائی، شاید یہی وجہ تھی کہ میری بیٹی کو بھی تکلیف ملی۔ تمہاری بہن کی خاموشی عرش تک چلی گئی اور خدا نے ہماری ایسی پکڑ کی، خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر اسے ہمارا کیا بھگتنا پڑا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ ہم نے ایسا کیا کیا جو میری بہن نے کیا، ہم نے بھی اس کو اسی کی غلطی کی سزا دی۔ مگر میری بیوی نے جو راز فاش کیا یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب میری بیوی نے کہا کہ میری بہن بے قصور تھی، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، تبھی میری بیوی کو اس سے حسد ہونے لگا۔ خضرا نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ میری بہن کو مجھ سے دور کرنے کی سازش کرتی رہتی، جس سے میرے دماغ میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے اور میں اس کو خود سے دور کر دوں، اور ایسا ہی ہوا۔
میری بیوی نے میری بہن پر جھوٹے الزامات لگائے، اپنے بھائی کو اندر ملا کر میری بہن پر بد کرداری کا الزام لگایا اور اس پر بہتان لگایا، مگر وہ خاموش رہی اور خاموشی سے سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے جان بوجھ کر پڑوسن کو کہہ کر میری بہن کے لیے ایک اپاہج اور ان پڑھ کا رشتہ بھجوایا، اور میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پہ یقین کرتے ہوئے اپنی بہن کو ایسی دلدل میں پھینک دیا جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ بہن کے بیوہ ہونے کے بعد بھی جب میری بیوی کو سکون حاصل نہ ہوا تو اب کی مرتبہ اس نے اپنی بیٹی کو مہرا بنایا اور میری بہن پر ظلم کیا۔ یہ سب حقیقتیں جان کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میرے بھروسے کا اتنا بڑا صلہ دیا۔ میرا بھروسہ توڑ کر اس نے اپنی خوشیاں تلاش کی، مگر انسان کب تک خوش رہ سکتا ہے؟ کسی کے گھر کو تباہ کر کے اپنا گھر آباد نہیں کیا جاتا، مگر یہ بات خسرا نہیں جانتی تھی، شاید تب بھی اس نے یہ سب کیا۔ میری بیٹی آج بھی گھر پر ایک بیٹی کے ساتھ طلاق لے کر بیٹھی تھی، مگر لوگوں کو آج بھی اس کی بات پر یقین تھا کہ میں جس کا جوڑا سیوں گا اسی کی شادی کے بعد وہ حاملہ ہو جائے گی، جبکہ میرا ماننا تھا کہ بات بس نصیب کی ہوتی ہے۔ کچھ بے اولاد بھی بس جاتی ہیں اور کچھ اولاد کے بعد بھی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ میری بیٹی کو طلاق کو 5 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے اپنی بیوی سے بات چیت ختم کر دی تھی، میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے میری زندگی بھر کی محبت کا جو صلہ دیا، میری آنکھیں کھولنے کے لیے وہی کافی تھا۔ وہ مجھ سے ہر وقت معافی مانگتی رہتی، مگر مجھے اس پر ترس نہ آتا۔ میں اس سے ہمیشہ جتاتا کہ تم نے نہ صرف خود گناہ کیا بلکہ مجھے بھی اس گناہ میں حصہ دار بنایا۔ تم نے میرے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ مجھے اپنی بہن کی جگہ تم پر بھروسہ ہونے لگا، اور میں نے اپنے ہی خون کو بد کردار کہہ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ میں تو دنیا کا سب سے بدترین بھائی ہوں جس نے اپنی ماں جیسی بہن پر اتنا ظلم کیا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ میری بینائی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھ سے کپڑے سلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل میں ملتی، اس پر بیٹی کو سنبھالنا بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایک روز دروازہ کھٹکا تو میں باہر دیکھنے کے لیے گیا۔ دروازہ کھلا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ سامنے کھڑا وجود میری توقع کے برعکس تھا۔ سامنے میری بہن کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کا جوان اور خوبصورت بیٹا بھی تھا۔ میری بہن کا پہناوا اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر اتنی امیری میں جو زندگی گزاری تھی، میں نے حیرانگی اور بے یقینی سے اس کو گھر کے اندر آنے کی جگہ دی، مگر اس نے گھر کے اندر ایک قدم نہ رکھا اور کہنے لگی کہ آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ گھر میں سے حصہ مانگے گی، وہ مجھ سے بدلہ لینے آئی ہے، مگر اس مرتبہ بھی ہمیشہ کی طرح میں غلط ثابت ہوا۔ میری بہن نے کہا کہ آج وہ میری بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور میری بیٹی بھی۔ میری بیٹی تو میری بہن سے نا انجان تھی، تبھی وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی بہن کے جوان بیٹے کے اوپر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیا یہ میری بیٹی کے نصیب ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری بیٹی کو ایک اچھا پیار اور محبت کرنے والا لڑکا ملنے والا تھا، کیونکہ میری بہن بہت محبت کرنے والی تھی۔ مگر مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا تھا، اور وہ معاف کرتی بھی کیسے؟ جتنے ظلم ہم نے اس پر ڈھائے وہ چاہتی تو ہم سے بدلہ بھی لے سکتی تھی، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا۔ وہ میری بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گئی۔ میں اکثر اس سے معافی مانگتا، مگر وہ کہتی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن جب اس سے میں اپنے گھر آنے کے لیے کہتا تو وہ کہتی کہ یہ گھر اسی دن میرے لیے ختم ہو گیا تھا جس روز میرے ابا اس دنیا سے گئے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں رہی تھیں، اور میں کیسا بدقسمت بیٹا تھا جس نے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھا۔ کاش میں اپنی بیوی کی مکاری کو آنکھیں کھول کر دیکھ سکتا اور اسے جان سکتا، تو اتنے خوبصورت رشتہ جو آج کھو بیٹھا تھا وہ آج میرے پاس ہوتے۔ میری بیٹی آج اپنے گھر میں خوش تھی، راج کر رہی تھی۔ میری بہن ہر مہینے ہمارے گھر میں راشن ڈالتی تھی، کیونکہ میرا کام بالکل بند ہو چکا تھا، مجھ سے اب سلائی نہیں ہو پاتی تھی، میں بے روزگار تھا، اور میری بہن جس کو ہم نے بد کردار کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہ نوٹوں میں کھیلتی تھی۔ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں راج کر رہی تھی، وہ بے قصور تھی، اس پہ آزمائش آئی مگر اللہ نے جلد ہی اس کی آزمائش ختم کر دی۔ مگر ہمیں اپنے کیے کی سزا مل گئی، ہم نے جو کیا ہم اسی کا کیا بھگت رہے تھے۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ مکافات عمل کسے کہتے ہیں۔ انسان جو بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے، وہ نہ تو کسی کا بویا کاٹتا ہے اور نہ کسی کے کیے کی سزا بھگتتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے نامہ اعمال کے لیے ہی سوال کیا جائے گا، وہ کسی کے جواب کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ رشتوں کو پہچاننا انسان کی سب سے بڑی قابلیت ہے، اور جو رشتے نہیں پہچان سکتا، میری نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے۔
अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।